آج بھی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نیشنلزم کی بات ہوتی ہے، پاکستان کے پرچم کے بارے میں بات ہوتی ہے، پاکستان کے نعرے کے بارے میں بات ہوتی ہے، پاکستان کیسے بنا، جن قربانیوں کی بنا پہ بنا، کیا بات ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ہر تعلیمی ادارے میں ہوتی ہے، رسمی طور پر کیا ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنے سلیبس میں شامل کیا ہوا ہے؟ بالکل، آپ پاکستان اسٹڈیز کا سلیبس دیکھیں، یہی شامل صاحب بالکل شامل کیا ہوا ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں اور ادارے جو ہیں آج بھی عام آدمی، غریب آدمی کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کو آگے بڑھنے کے مواقع دے رہے ہیں۔ ہم نے ان کے اندر انویسٹمنٹ کم کر دی ہے، ہم نے تعلیم کو بھی ایک پرائیویٹائز کر دیا ہے، ہیلتھ کو بھی ہم نے پرائیویٹائز کر، بھائی آپ اسٹیٹ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، ان میں انویسٹمنٹ کریں، ان یونیورسٹیوں کو اسٹرینگتھن کریں، ان اداروں کو اسٹرینگتھن کریں۔ وہاں تو لوگ آ رہے ہیں، اپنی پڑھ رہے ہیں، اپنی ذہانت کی بنیاد پر داخلے مل رہے ہیں ان کو۔ سر ہم بات ذہانت کی نہیں کر رہے، دیکھیں پلیز، آپ دونوں بہت معزز افراد ہیں اور اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں، بات کسی کے ذہانت کی اور آئی کیو کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک نوجوان نسل ہے جس کی تعداد کروڑ پاکستان میں ہے، ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا، نہ نوکریوں میں نہ اپنی عام زندگیوں میں۔ اس نوجوان نسل کو آپ نے بتایا کہ اگر ہم مواقع دیں، مثلا آپ نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں اور یہ نوجوان نسل اس میں پارٹیسپیٹ کرے تو یہ اس کا اسٹیک ہولڈر بن جائے گی، اس کا جو غصہ ہے، جو اس کی محرومیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور یہ خود کوئی پازیٹیو رول پلے کرے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہا نا آپ دونوں نے؟ جی۔ آپ کے خیال میں اگر نوجوانوں کو یہ مواقع فراہم کر دیے جائیں، کیا وہ انتہائی ایمانداری سے ان کو نبھا سکیں گے؟ تو کیا اگلا پاکستان جو ہوگا 20 سال کے بعد کا وہ ایک بہتر پاکستان ہوگا؟ دیکھیں، آپ انڈسٹریلائز بھی کرنا ہے نا ملک کو، جاب اپرچونیٹیز پیدا کرنی ہے، ان کو اسکل بھی دینی ہے، ان کو ٹرین بھی کرنا، یہ بہت سارے کام کرنے کے، یک وقت یہ کام کرنے کے ہیں۔ آپ نے آخر دنیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، دیکھیں آپ لوگ باہر جا رہے ہیں، کہتے ہیں نا مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اگر ہماری سپلائی چین درست ہے، ہم نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں تو چلے جائیں، باہر چلے جائیں، ان کو جاب مل رہی ہے، یہاں رہیں گے، یہاں بھی موجود رہنے چاہیے۔ بات یہ کہ ہمیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو درست کرنا ہوگا، لوگوں کو اسکلفل بنانا ہوگا۔ وہاں بھی دو قسم کی تعلیم آپ نے کر دی ہے، ایک غریب کا بچہ ہے، ایک امیر کا بچہ ہے، یہ تو اس فرق کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ریاست پہ۔ ریاست کیا کرے؟ ریاست یہ ہے اپنی انویسٹمنٹ کرے اپنے اداروں میں، تاکہ وہ وہاں آج بھی وہ لوگ جو ہے نا غالب حصہ تو وہاں پڑھ رہا ہے۔ کیوں پروفیسر؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ نوجوانوں کو اگر یہ مواقع دیں تو کیا وہ پرفارم کریں گے، یہی آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں، اس کا ایک زندہ ثبوت ہے، ہمارے نوجوان طبقہ جب باہر جاتا ہے تو وہ پرفارم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو فریم ورک ہے، وہاں جو انوائرمنٹ ہے وہ انیبلنگ ہے۔ ہمارے ہاں جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈسیبلنگ ہے، ہمارے ہاں ڈسکریج کرتا ہے، انسینٹیو نہیں دیتا، میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے، کوئی اصول پہ فیصلے نہیں ہوتے، کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ آپ جنرلائز باتیں کیے جا رہے ہیں، ثابت کریں کہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ فریم ورک کو، آپ انوائرمنٹ کو، آپ ماحول کو، جس کو دیکھیں، بیسک رسپانسبلٹی آج سے 3000 سال پہلے سے یہ بات جو ہے یہ طے ہے کہ انڈیویجول کو، فرد کی زندگی میں بہتر لانے کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے۔ ایک سیکنڈ یہیں پہ رک جائیں، تو اسٹیٹ کی ہے۔ ایک منٹ رک جائیں، ہم صرف ایک کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے چور ہے، بی چور ہے، سی چور ہے، ان کی چوری پکڑ لو، ان سے پیسے چھین دو اور لا کے منہ پہ مار دو۔ یہ فلسفہ ہم نے نوجوانوں کو پڑھایا، کیا اس فلسفے کا متبادل ہمارے پاس کچھ ہے؟ دیکھیں شامی صاحب، یہی تو رونا رو رہا ہے نا، یہ کس نے پڑھایا ہے؟ وہ بھی ایک سیاستدان کے پیچھے لگ چکے ہیں نا، لگ کے سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ایسا نہیں ہے، سیاست کو برا سمجھنے والے بھی سیاست کر رہے ہیں، یہ المیہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ ہمارے عمران خان صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، یہ ان کے پاس کنجی ہے پاکستان کی۔ لیکن ان حالات میں جو بچہ 2000 میں پیدا ہوا، جو ووٹر بن گیا 2018 میں، اس نے ووٹ ڈالا ان کے نعرے کے اوپر دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف کہ یہ سب چور ہیں اور یہ جماعت اچھی ہے، اس کو کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے آپ دونوں کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے، آج وہ جو کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو چور،
تو دو تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج جو بھٹو صاحب کو نشان پاکستان ملا ہے نا, کس نے دیا؟ کس حکومت نے دیا ہے؟ شہباز شریف حکومت نے دیا ہے نا, اور پھر زرداری صاحب نے دیا ہے نا. تو بات یہ, انہوں نے تو دونوں نے غلطی آپس میں صلح کر لی ہے اور کان پکڑ لی ہیں. اب جو ایک تیسرا رہ گیا ہے وہ بھی اگر کر لے, بھئی غلطیوں کا اعتراف کر لینا. ہم ایک دوسرے کے خلاف جو جنگ و جدل کرتے رہے غلط تھی. ایک منٹ پروفیسر, بات یہ ہے کہ ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جنگ نہیں ہے. بالکل ہے. ہم اس ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جنگ کو ہم اس قسم کے سطحی اور فروئی قسم کے نعروں کے حوالے سے دبا سکتے ہیں. یہ بڑا آپ نے بیسک سوال اٹھایا ہے. اور یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ جو ہے انڈیویجولز میں ہی نہیں ہے, طبقات میں ہی نہیں ہے, پاکستان پہ, پورے پاکستان پہ نظر ڈالیں. میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ ریجنز میں ہیں, ود ان ریجن ڈسپیرٹیز ہیں, جینڈرز میں ہیں, رورل اور اربن ہے, ہر جگہ ڈسپیرٹی ہے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اور کانفلکٹ ہے اور غصہ ہے اور عدم برداشت ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ڈسپیرٹیز ہے. آپ نے تو اپنا سماج کو ہی درست نہیں کیا. آپ کا سماج تو وہی ہے جو برطانیہ دے گئے آپ کو. میری غلطی ہے یعنی آپ کی نہیں ہے. میری سب کی غلطی. آپ ذمہ دار نہیں, آپ دونوں جو بیٹھے ہیں وہ تعلیمی ادارے سے ہیں, آپ کے پاس اخبار ہے, آپ کے پاس میڈیا ہے, سب کچھ ہے. بڑی بڑی جاگیریں, ذمہ داریاں آج بھی موجود ہیں. بڑے بڑے سردار آج بھی موجود ہیں. اس ملک کے اندر سیاسی پارٹیوں نے ان جاگیرداریوں کو کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے, اس کو مت ڈسٹرب کرو. کہا یا نہیں کہا؟ اس کے بعد ہر آدمی جو ہے وہ فیوڈل بن گئے اپنے بیہیویئر. نہیں کہا یا نہیں کہا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو نسل ہے 2000 کے بعد پیدا ہوئی, جو 25 سال کی ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو نا امیدی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ ختم یہ ہوگا کہ جب پروسیس میں آپ جائیں گے, الیکشن کرائیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. What do you mean by free and fair election? چلیں آج اس میں بھی بات بتا دیں مجھے. اب یہ لمبی بات ہے, ایک الگ دو لفظوں میں آپ کا الیکشن کا جو سسٹم ہے اس پر اعتماد ہو لوگوں کو. اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہاں جی, ملک میں ڈیبیٹ ہو. ملک میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کوئی سیاسی پارٹی ڈیبیٹ کر رہی ہے, کیا انتظامات کرنے چاہیے؟ کوئی سیاسی پارٹی ڈیبیٹ کر رہی ہے؟ کسی سوشل میڈیا پہ جو کہتے ہیں پاکستان میں چور بیٹھے ہیں, ان چوروں کو نکال دو, کیا کسی سوشل میڈیا پر اس معاملے پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بیچری کیسے آ سکتی ہے؟ ہاں یہ بالکل ہونی چاہیے. یہی بنیادی وہ تو نہیں رہی نا. نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب اور شامی صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس کو ہم جاری رکھیں گے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کی اس گفتگو سے نوجوانوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور ان کی جو ناامیدی ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی ہو اور وہ کوئی اور مثبت رول ادا کر سکیں. ہم کیوں نہیں صحیح ڈائریکشن میں نوجوانوں کو بتا رہے کہ جس طرح یہ بات کی جائے, ہنر حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو, مقابلے میں جاؤ, میرٹ پہ جاؤ. ہم اس کے بجائے ان کو کہتے ہیں یہ چھوڑ دو, اور ہم نے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر دیا کہ ان کو چور 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 کہو اور بس اس کے بعد گھر میں جا کے سو جاؤ. تو ان حالات میں مجھے بتاؤ کہ امید کیا ہے نوجوان کے لیے؟ میں بار بار ایک لفظ دہرا رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کے پاس کیا امید ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اس ملک کو تبدیل کرنے میں اپنا رول پلے کر سکے؟ سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام نظام تعلیم کو درست کرنا ہے, تاکہ جو سکلز کی بات کر رہے ہیں کون کرے گا؟ یہ اسٹیٹ کرے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ اگر میری آگے تو میں اپنی مطلب کا نظام تعلیم لے آؤں گا, اگر یہ آگے تو یہ اپنی ایسی بات یہ کہیں گے سب جائز ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا. اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو اجتماعی مفاد ہے قوم کا اس کی نمائندگی کرتی ہے اور کرتی رہی ہے اور یہاں بھی کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بیسک جو نقص ہے ہماری پالیٹی میں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ناقص ہے. 2.5 کروڑ بچہ نظام تعلیم کی بات تو بات کی بات ہے, اسکولوں سے باہر ہے, وہ بانٹے کھیلتا پھر رہا ہے. جب بڑے وہ بچے بڑے ہوں گے کیا کریں گے آپ؟ سر اس کے لیے ہم نے قانون سازی کی ہے کہ ہر ماں باپ پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیمی ادارے میں پہنچائے. کہاں کام پہنچائے؟ تعلیمی ادارے میں جو اسکول ہے موجود وہاں پہ, جو بھی پرائمری اسکول ہے. کون سے ہیں وہ؟ جو بھی نہیں ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں لکھتے. یہی پرابلم ہے کہ ہم ان چیزوں پہ آواز نہیں اٹھا رہے جن پہ آواز اٹھانی چاہیے. ہم صرف ایک آواز اٹھا رہے ہیں, اے چور ہے, بی چور ہے, سی چور ہے. ہم اس سے آگے جا ہی نہیں رہے. اب میرے سے میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. اب تمام تقاریر اکٹھی کر لیں جو ٹاپ کے 3 پارٹیوں کے سربراہ ہیں, وہ
نہ مجھے بتاتے ہیں کہ غربت کیسے ختم ہونی ہے، نہ وہ بتاتے ہیں مجھے کہ مہنگائی کیسے ختم ہونی ہے، نہ مجھے وہ بتاتے ہیں مجھے روزگار کیسے ملنا ہے۔ اس پہ بھی تو بات کریں آپ دونوں۔ لوگ تو بات کرتے ہیں، توجہ ان کی دلاتے ہیں۔ آپ جب تعلیم حاصل نہیں کریں گے، آپ سکل حاصل نہیں کریں گے تو غربت کیسے دور ہوگی آپ کی؟ سو آپ یہ کہتے ہو کہ ہماری غربت کیسے دور آپ ہوئی یہ ہے؟ کہتے ہو کہ جب وہ اسکول میں چلے جائیں گے، پرائمری اسکول میں، تو وہاں بھی تو آپ نے ایک کلاس پیدا کر دی، جس کلاس کی بات میں کر رہا ہوں، ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی۔ آپ جان بوجھ کے دانشور جو ہیں اس ملک کے اندر جو اصل ایشو ہے ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا، اس پہ بات نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہوتے تو لوگوں میں، نوجوانوں میں شعور پیدا ہوتا، وہ اپنے آپ کو بہتر کر کے ہیو ناٹس سے نکل کے باہر آ جاتے۔ کس طرح؟ تعلیم کے ذریعے، وہ میرٹ کے ذریعے، مقابلے کے ذریعے۔ ان کو آپ نے پٹی پڑھائی ہی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کو یہی اسی راستے پہ لگانا ہے۔ اپنے آپ کے تعمیر خودی کر، اثر آئے رسا دیکھ۔ آج بھی سول سروس جو ہماری نا اور پبلک سب سے سروس زیادہ ہے، آج کل فوج کے خلاف ہم سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وہ کرتے رہیں۔ وہ چند ایسے لوگ ہیں جن کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم اس میں لگ گئی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں چلتا آپ کو بندہ بیٹھا ہوا کہاں ہے، دلی میں ہے کہ تل ابیب میں ہے۔ اچھا، آج آپ نے بات یہ کی، کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں سول ڈیفنس کی تعلیم ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا ہمارے تعلیمی اداروں ہمارے میں زمانے میں تو تھی۔ اب یہ کیا اسکاؤٹ ہوتے ہیں، مجھے اسکاؤٹ ہی نظر نہیں آتے اب تو۔ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں تقریری مقابلوں کا تصور رہ گیا ہے؟ نہیں، ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے سڑک کراس کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، آپ نے پارک میں جانا ہے تو کیسے بیہیو کرنا ہے، اپنے پھول نہیں توڑنے، پودے ضائع نہیں کرنے۔ یہ بھی تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ تعلیمی اداروں میں، کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سب چیزیں جو ہیں جو بچوں کو ذمہ دار شہری بناتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں موجود ہیں ہمارے ٹیکسٹ بکس میں؟ بالکل نہیں ہے۔ اب میں آپ سے آپ کہہ رہے ہیں تعلیم میں، تعلیمی ادارے میں کیا پڑھانا چاہیے؟ پہلی بات یہ تعلیمی ادارے کے اندر تو لے کے آئے نا، اور جو پرائیویٹ ادارے آپ ہوں گے جو ہیوز کے ادارے ہیں، بھئی آپ اپنے پبلک سیکٹر کو اسٹرینگتھن کریں۔ ہم تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نظام اور یونیورسٹیوں کا جو کردار ہے، یہ پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کی شمولیت کو کیسے مزید فروغ دے سکتا ہے؟ چلیں آپ ان کو اسٹرینگتھن کریں، ان کو وسائل دیں۔ آج بھی جو ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہی پروڈیوس کر رہی ہیں نا۔ ہم ان کو آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ غلط بات ہے، آپ ان کو ریسورسز دیں۔ مسئلہ جو ہے اس کا تو آپ ذکر نہیں کر رہے۔ کس کا؟ کہ تعلیم کے لیے جو ایلوکیشن ہوتی ہے، بجٹری ایلوکیشن جو ہے وہ ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے۔ بیسک جو پرابلم ہمارے یہاں جو سٹرکچر ہے ہمارے اسٹیٹ کا، اس میں وہ ان بیلنسڈ ہے، اس میں بیلنس نہیں ہے۔ ہمارے جو ریسورسز کی ایلوکیشن ہے اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے۔ میں اب آپ کو ایک طرف ایک سیکٹر جو ہے اس طرف زیادہ ریسورسز ہیں، باقی سب محروم ہیں، تو یہ حال ہوگا۔ اب میں آپ کو دونوں حضرات کو، نوجوانوں کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے، ان کی یہ نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے تجویز کروں گا کہ آپ 5 تجاویز دے دیں، آپ بھی 5 تجاویز دے دیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ وہ کردار ادا کر سکے جو ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد جو کھوکھلی ہوگی ہے اس کو گرنے سے بچا سکے۔ آپ 5 تجاویز دے دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، آپ اپنی تعلیم پر جو وسائل اس وقت خرچ کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے، آپ انہیں اضافہ کریں۔ آپ کو یہاں سکون لائیں، امن لائیں اور انڈسٹریلائز کریں ملک کو۔ نیکسٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کو کھولیں، اس کے اندر لوگوں کو انوالو کریں۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں نوجوانوں پر اپنے دروازے کھولیں، تعلیمی اداروں کے اندر ان کی جو طلبہ انجمنیں ہیں ان کو کام کرنے کا موقع دیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ میں کے سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی اور سب سے اہم جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پرائمری لیول پہ جو سلیبس ہے، کورسز ہے اسٹڈیز کا، اس کو اوور ہال کریں، اس کو چینج کریں۔ معاشرے کے لیے، معاشرے میں دوسرے طبقات کے لیے، دوسرے افراد کے لیے محبت کا جذبہ، عزت کا جذبہ جو وہ پیدا کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے کام کرنا ہے۔ نوجوانوں کے سیاسی شعور میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، لفظ سیاسی جو ہے وہ میرے خیال میں غیر ضروری ہے۔ شعور کی بات کریں۔ قائد اعظم کے پاس جب نوجوان جاتے تھے وہ ان کو کیا تلقین کرتے تھے؟
کہ آپ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کریں، اپنا مستقبل جو ہے محفوظ بنائیں۔ نوجوانوں کا سب سے پہلا کام جو ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کریں، اور تعلیم پہ توجہ مرکوز نہیں کریں گے ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہوگا۔ تو اگر اپنے آپ کی تعمیر نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ اور میں کیسے ہم اپنا کردار ادا کریں؟ وطن سے محبت کا کیا طریقہ کار وہ اپنائیں؟ نہیں، وطن سے محبت تو موجود ہے، ان کے اندر گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ وطن کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ، بات یہ ہے کہ وطن کو چاہیے کہ ان کو مواقع دے، ان کو ایک تحفظ کا احساس دے۔ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لرن کریں، ان کو چاہیے نا، ان کی تقدیر، ہر شخص پاکستان ہے، ہر شخص ایک اپنا جو آگے بڑھے گا، اپنے آپ کو تیار کرے گا مستقبل کے لیے، وہ پاکستان کو تیار کر رہا ہے۔ جی پروفیسر، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک اور ہر قوم کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے اور اپنے زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں۔ آئین کی جو بالادستی ہے اس کو پہلے ایکسیپٹ کریں تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے۔ بہت بہت شکریہ مجید الرحمان شامل صاحب، آپ تشریف لائے۔ محترم ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب، آپ شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور آج ہم نے کوشش کی کہ اگست کے اس مہینے میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں کہ آج کے نوجوان کو کیسے اس کی نا امیدی سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اس کو کیا سمجھانے کی کوشش کریں ہم کہ اگر وہ ایسی چیزوں پہ عمل کرے جس کا اظہار آپ نے کیا تو اس کی نا امیدی کم ہو سکتی ہے۔